ملک آپ لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے. تمام جو پارٹیاں ہیں پی ڈی ایم پارٹیاں انہوں نے کہہ دیا، جس میں آپ کی پارٹی تو ظاہری بات ہے فرنٹ پر ہے. بڑے گلے شکوے کر رہے ہیں یہ ڈاکٹر اسامہ صاحب. میں نہیں، عوام کر رہے ہیں. دیکھیے میں نے شروع کا پارٹ جو ان کا سنا اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے کہ کوئی ہماری بات سنے یا نہ سنے، ہم نے تو اپنی باتیں کرتے جانا ہے. یہ انہوں نے بڑی اچھی ترجمانی کی ہے اپنے سابقہ چیئرمین اور ان کے جو عمران خان ہیں، بہت اچھی، کیونکہ وہ ایک نارسسزم کے اندر شکار ہے، نرگسیت کا شکار ہے. ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی اور نہ ہی ان کے پارٹی کے لوگوں کو کہ وہ بات کر کیا رہے ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے عمل درآمد کیسے کرنا. یہ کنفیوژن کا شکار ہے اور اپنی کنفیوژن انہوں نے ملک کے اوپر بھی مسلط کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کا ہر اقدام ملک میں کیوس اور ڈی اسٹیبلائزیشن لانے کے لیے مؤثر ثابت ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ چند دن پہلے ہی ان کے جو آفیشیل اکاؤنٹس تھے. اچھا، بائی دا وے آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، یہ ابھی جو بات کر رہے تھے نا، یہ ڈاکٹر اسامہ رضی صاحب ہیں، یہ جماعت اسلامی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ڈاکٹر ہمایوں محمد بھی تشریف رکھتے ہیں جو کہ وہ کہہ رہے میں نے ایسی بات ہی نہیں کی. جی انہوں نے نہیں، ان کی بات میں نہیں کری، میں شروع کی بات اچھا، میں نے جو بات کوٹ کی تھی وہ اسامہ صاحب کہہ رہے تھے جو کہ جماعت اسلامی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آج کل دھرنا دیے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں سے مطالبات بھی، مذاکرات بھی چل رہے ہیں. جی دیکھیں، یہ دھرنا جو ہے اس کے اوپر بھی میں آتی ہوں. میں پی ٹی آئی کے پہلے تھوڑا سا جواب دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے جو بات کی تھی. اب بات یہ ہے کہ شروع میں ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جو ہمارے بہت فوجی ہمارے جو ہیں، ہمارے بہت محترم ہیں ہمارے ادارے، ان کے اوپر تنقید کی انہوں نے، ان کے اوپر کیا کیا باتیں نہیں کی، کس کس طرح کی چیزیں نہیں ان کے اوپر کی، ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے آئی. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ آج انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم تو فوج سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اور وہ وقت تھا 2022 میں، جبکہ ایک آئینی طریقے سے ان کی حکومت گئی، تو انہوں نے کیا کیا باتیں نہیں کی. جب اس وقت کی فوجی قیادت نے کہا کہ ہم سیاست سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہم ایک سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے، سیاسی جماعتیں جانیں اور ملک کی سیاست جانیں. تو انہوں نے کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ چوکیدار کیسے نیوٹرل ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نیوٹرل نہیں ہونا، یعنی کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ فوج اسی طرح ہمارا ساتھ دیتی رہے جس طرح پہلے دیتی رہی. 2018 میں ایک آر ٹی ایس زدہ حکومت انہوں نے بنائی. آنے کے بعد یہ بہت خوش تھے کہ ہم 1 پیج پہ ہیں، اسی لیے اب ان کو اتنی پریشانی ہے کہ اسی طریقے سے ہمیں پلیٹ میں لا کے ایک آر ٹی ایس کے ذریعے کیوں نہیں لا کے بٹھا دیا گیا پارلیمنٹ میں، کیوں فیئر اینڈ فری الیکشن اس طریقے کے ہوئے ہیں. آج ان کو فارم 45 یاد آ رہا ہے، 2018 میں ان کو فارم 45 نہیں یاد آیا تھا، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کو فارم 45 ملا ہی نہیں. اس کو غائب کر دیا گیا، آر ٹی ایس بٹھا دیا گیا، اور صبح تک تمام حلقوں کے ریزلٹس بدل دیے گئے. میرے اپنے حلقے کا ریزلٹ میرے سامنے ننکانہ صاحب کا بدلا گیا. اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو ان کی بہن نے کہا کہ جی ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں. آج کس طرح سے ان کو نیوٹرالٹی پسند آ گئی. پھر آج انہوں نے کہا کہ ہم فوج کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی شرائط رکھ دیتے ہیں کہ جی ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس. اگر مینڈیٹ ہی واپس کرنا ہے تو پھر 2018 سے شروع ہو جائے. اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے ان کا یہی شیوا رہا ہے، جب ان کی حکومت بن جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں ناؤ ایوری تھنگ از فائن. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.